الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بعد از حمد و سلام معزز و محتشم احباب ذی وقار کون ایک جگہ تے سیٹ کرے نو صحیح چل رہے سی بار بار چھڑ دیں آج کی گفتگو کا عنوان وضو کے فضائل۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی بنا پر عبادات کی جاتی ہیں، اور یہ تمام عبادات کی اصل ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں وضو کی فضیلت اور اس کے حکم کو واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے۔ ارشاد گرامی ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے ارادے سے کھڑے ہو تو فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو، وَأَيْدِيَكُمْ،
اور اپنے ہاتھوں کو دھو الی المرافق کونیوں تک، وامسحوا برؤوسکم اور مسح کرو اپنے سروں کا، وارجلکم الی الکعبین اور ٹخنوں تک پاؤں جو ہے وہ دھو۔ تو اس آیت کریمہ میں رب ذوالجلال نے وضو کا حکم اور بنیادی طور پہ اس کے 4 فرائض جو ہے ان کو بیان فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ منہ اور ہاتھ پاؤں آثار وضو سے چمکتے ہوں گے۔ نور ان کے وضو کے جو اعضاء ہیں ان پر نمایاں ہوگا، ظاہر ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس سے جتنا ہو سکے، جتنا زیادہ ہو سکے اس چمک کو بڑھائے۔ تو اس سے علماء کرام اس پہ حدیث پہ بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ چمک کو بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ وضو میں کثرت کرنا۔ اگر آپ کا وضو ہے تو آپ وضو کے اوپر وضو کریں، تو یہ بڑا ہی برکت والا کام ہے اور بڑی فضیلت والی بات ہے۔ اور یہ جو چہرہ ہے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، ٹخنے ہیں، قیامت کے دن حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چمکتے ہوں، ان پہ کمال درجے کی روشنی جو ہے وہ موجود ہوگی۔ ٹھیک چل گئے؟ بند کر دو بیٹا، اندر تو آواز جی۔ اصل نا جی مسئلہ ہے بھی سپیکر ڈسٹرب کرے نا، بیان کرنے بس تکلیف ہوتی تھوڑی، تو انہوں سننے والوں تکلیف ہو رہی ہے، بیان کرنے والوں کی نہیں تکلیف ہوتی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ جو وضو کے اعضاء ہیں یہ چمکیں گے۔ انسان کے جتنے بھی گناہ ہوئے ان کی چمک گناہوں پر غالب رہے گی۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس کے سبب اللہ رب العزت تمہاری خطائیں معاف فرما دے، تمہاری خطائیں معاف فرما دے اور تمہارے درجات کو بلند فرما دے۔ عرض کی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے۔ حضور نے فرمایا جس وقت تمہارا وضو کرنے کو جی نہ چاہ رہا ہو، سمجھ رہے ہیں وضو کرنے کو، تو جنہ دا ہر ویلے جی نہ چاہے، فرمایا جس وقت تمہارا وضو کرنے کو جی نہ چاہ رہا ہو، سردی زیادہ ہے، ٹھیک ہے، پانی ٹھنڈا نہیں ہے، گرم پانی نہیں ہے، گرمی ہے
ٹوٹیوں میں پانی گرم ہے، تازہ اور ٹھنڈا پانی موجود نہیں ہے، اب طبیعت بیزاری کا شکار ہوگی، تو فرمایا ایسی حالت میں کہ جب تمہارا وضو کرنے کو جی نہ چاہ رہا ہو اس وقت وضو کر۔ فرمایا یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے تمہاری خطائیں ختم ہو جائیں گی، معاف ہو جائیں گی، اور رب ذوالجلال تمہارے درجات جو ہے ان کو بلند فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور مسجدوں کی طرف قدموں کی کثرت، ایک نماز کے بعد دوسری، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھنا، حضور نے فرمایا یہ سارے کام ایسے ہیں جیسا کہ سرحد پر حمایت بلاد اسلام کے لیے گھوڑا باندھنے، یعنی ایسے کہ گویا کوئی شخص اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی شہروں کی حفاظت کے لیے سرحدوں پر جا کے گھوڑا باندھ دیتا ہے، فتح یاب بھی ہوتا ہے، جنگ بھی کرتا ہے۔ تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی عظمت اور شان ہے جناب یہ وضو کرنے کی اور مسجد کی طرف چل کے جانا۔ اب یہ عظمتیں اور شانیں یہ امت مصطفیٰ کا حصہ ہے، عمل یہ چھوٹا سا ہے لیکن اس کی شان کیا ہے، اس کا مقام کیا، مرتبہ کیا۔ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ وضو کرنے سے وہ گناہ معاف فرما۔ امام مالک نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے، نسائی کے اندر بھی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ مسلمان جب وضو کرتا ہے تو کلی کرنے سے منہ کے گناہ گر جاتے ہیں۔ اب اس نے کلی کی ہے، تھوکا تو گر گئے، اور جب ناک میں پانی ڈال کر صاف کیا تو ناک کے گناہ نکل گئے، اور جب منہ دھویا تو چہرہ کے گناہ نکلے، یہاں تک کہ پلکوں کے اندر سے نکلے، اور جب ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں کے گناہ نکلے، یہاں تک کہ ہاتھوں کے ناخنوں سے نکلے، ہاتھوں کے ناخنوں سے۔ یہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اب یہ اندازہ لگا لیں کہ یہ وہ گناہ جو نظر نہیں آتے لیکن ہاتھوں کے ناخنوں کے نیچے بھی چھپے ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جب دھوتا ہے بندہ تو وہ یہ جب وضو فرما رہے ہو نا آپ اس وقت تھوڑا سا خیال رکھیں کہ ہم ہاتھ دھو رہے ہیں، زبان مصطفیٰ ہے، تو ہمارے ہاتھ دھونے سے ہمارے ناخنوں کے جو گناہ ہیں ناخنوں کے اندر سے نیچے نکل رہے ہیں، وہ بہہ رہے ہیں، وہ جا رہے نالی میں جا رہے ہیں، پانی ان کو بہا کے لے جا رہا ہے۔ حالانکہ اس وقت بندہ کوئی استغفار نہیں کر رہا ہوتا، وضو کر رہا ہوتا ہے، یا وضو کی دعائیں پڑھ رہا ہوتا ہے، یا کلمہ شریف پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا جب سر کا مسح کیا تو سر کے گناہ نکلے، یہاں تک کہ کانوں سے نکلے، یہاں تک کہ کانوں سے نکلے، اور جب پاؤں دھوئے تو پاؤں کی خطائیں نکلیں، پاؤں کی خطائیں نکلیں، یہاں تک کہ ناخنوں سے پھر اس کا مسجد کو جانا سبحان اللہ پاک صاف ہو کے ہے۔ بندہ جب وضو کر لے نا تو اس لیے ہمارے فقہا فرماتے ہیں جب آپ وضو فرمائیں تو جو پانی کے قطرات گر رہے ہوتے ہیں نا ان کو وضو خانے پہ جھاڑ کے جایا کریں، ان سے گناہ نکلتے ہیں۔ حدیث مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وہ گناہ نکلے وہ ان کو ادھر ہی آپ گلے لگا کے آئیں۔ تو یہ ضمناً میں یہ بات عرض کرتا چلا کہ بعض دوست احباب جب ملتے ہیں معانقہ فرماتے ہیں تو ان کی داڑھی شریف جو ہے وہ وضو کے قطرات سے بھری ہوتی ہے،
اب اگر کسی دوست کو یہ کہیں کہ آپ تھوڑا سا اس انداز میں نہ ملیں کہ اب آپ کے پانی کے قطرات جو ہے وہ ہمارے جسم پہ لگ رہے ہیں، تو یہ بھی مناسب نہیں. لیکن میں آپ کو یہ مسئلہ عرض کر رہا ہوں کہ داڑھی شریف جو ہے اس کو اچھی طرح جھاڑ کے قطرات جو ہے اچھی طرح وضو خانے پہ جھاڑ لیا کریں، اور پھر معانقہ فرمانا چاہیے. سنت ہے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو بہرحال حضور نے فرمایا کہ گناہ جو ہے وہ نکل جاتے. کس سے؟ وضو کرنے سے. بندہ ہو گیا جناب پاک صاف، اب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. اور میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی شخص آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو اس کی خواہش یہ ہے کہ میں وضو بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے کروں، نماز بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے. یہ علیحدہ بات ہے، لیکن حضور نے یہاں نہیں فرمایا، بلکہ کوئی جس بھی نیت سے آئے آ کے کرے وضو. تو حضور فرماتے ہیں وضو کرنے سے اس کے سارے گناہ جو ہے وہ نکل جائیں گے. جن گناہوں کی اسے خبر نہیں بھی ہے وہ بھی نکل جائیں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک مرتبہ اپنے غلام سے پانی مانگا وضو کے لیے، اور سردی کی رات میں باہر جانا چاہتے تھے. غلام نے عرض کیا کہ میں پانی لایا. انہوں نے منہ ہاتھ دھوئے تو میں نے کہا کہ اللہ آپ کو کفایت کرے، رات تو بہت ٹھنڈی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے غلام جو ہیں اس نے عرض کیا رات بہت ٹھنڈی ہے. تو اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو بندہ وضو کامل کرتا ہے، جو بندہ وضو کامل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے. تسلی سے وضو کرے، جان نہ چھڑائے، پانی ضائع بھی نہ کرے اور اس کی کمی بھی نہ ہو. محبت سے وضو کرے. بہرحال کامل وضو کی فقہا نے بہت سی تعریفات کی ہیں، تو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اچھی طرح تسلی کے ساتھ وضو کرے. اور بعض نے یہ کہا کہ وضو پر وضو کر لے، وہ کامل. ایک بندے کو وضو ہے، اب حالات اجازت دے رہے ہیں، وقت اجازت دے رہا ہے، تو وضو کے اوپر وضو کر لینا، اسے بھی کامل وضو کہہ دیا گیا. تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کامل وضو کرے اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ جو ہے وہ معاف فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. علامہ طبرانی نے اوس میں ایک حدیث نقل فرمائی. فرماتے حضرت امیر المومنین مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سخت سردی میں کامل وضو کرے اس کے لیے دگنا ثواب ہے. سخت سردی میں کامل وضو کرے اس کے لیے دگنا ثواب. گرمی میں نہیں ثواب ہوگا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرمی کا موسم پسند تھا. حضور کو گرمی کا موسم بہت پسند تھا. اگر گرمی میں وضو کرے تو اسے ٹھنڈک نصیب ہوگی، لیکن پانی گرم ہو. مراد یہ ہے کہ جو پہلے حدیث پاک گزر چکی کہ اگر مشقت ہو وضو کرنے میں تو اس پہ آپ کے لیے اجر ہے، اس میں آپ کے لیے ثواب ہی ثواب ہے. موسم گرمی کا ہو یا موسم سردی کا ہو، وضو کرنے میں دقت ہو، تکلیف ہو، اذیت ہو، تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے اور اسے دگنا ثواب جو ہے وہ عطا کیا جاتا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. جناب انس کی روایت کو نقل کیا امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ایک ایک بار وضو کرے تو یہ ضروری ہے، یہ بات ضروری فرمایا جو دو دو بار وضو کرے اس کو دگنا ثواب، جو تین تین بار وضو کرے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بار وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اعضاء کو 3 مرتبہ دھوئے، جن کے لیے فغسلوا کا حکم ہے، ومسحوا کا نہیں، مسح کا نہیں، جن اعضاء کو دھونے کا حکم ہے ان کو اگر 3 مرتبہ دھوئے، 1 مرتبہ دھوئے 1 ثواب، 2 مرتبہ دھوئے 2 ثواب۔ حضور نے فرمایا اگر 3 مرتبہ اپنے اعضاء کو دھوئے تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو یہ میرا اور اگلے نبیوں کا وضو ہے۔ جو انبیاء اور رسول گزر چکے ان کا وضو بھی یہی تھا کہ وہ اعضاء کو کتنی مرتبہ دھوتے تھے؟ کتنی مرتبہ جی؟ 3 مرتبہ۔ ہم کتنی مرتبہ دھوتے ہیں؟ 1 مرتبہ دھوتے ہیں۔ ہاتھ کو کونی کو کتنی مرتبہ دھوتے ہیں؟ 3 مرتبہ۔ چہرے کو 3 مرتبہ، پاؤں کو 3 مرتبہ۔ تو پتہ چلا کہ الحمدللہ ساڈا نبیوں نال کوئی تعلق ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے اپنی اعضاء کو، یہ شارٹ کٹ سسٹم جو اب شروع ہو رہا ہے نا، اور کافی اس کی طرف لوگوں کی رغبت جا رہی ہے، سنت نہ پڑھنا، نوافل نہ پڑھنا اور اس کو جدید اسلام کہنا۔ خدا دے بندے آئے تو جدید اسلام آدھے کول رکھ، سانو بابا فرید علیہ اسلام رہنا، سانو حضور داتا صاحب علیہ اسلام رہنا دیو بھائی۔ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ طلباء دین کے لیے، کہ جو طالب علم دین کا ہے نا، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ مستحب بھی نہ چھوڑے۔ لیکن اب دلائل پیش کرنا شروع کر دیے کہ کوئی نفل نماز حضور سے ثابت ہی نہیں، جو نفل نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں کر رہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب صرف فرض پڑھیں، وتر پڑھیں، بھاگ جائیں، تو وہ 3 مرتبہ وضو پھر انہیں چاہیے کہ ہاں ہاتھ بھی ایک مرتبہ ہی دھوئے نا، چہرہ بھی 1 مرتبہ دھوئے، کیونکہ شارٹ کٹ اسلام آ رہا ہے، جدید اسلام آ رہا ہے، لوگوں کو سہولت دی جا رہی ہے تاکہ ہماری پارٹی میں لوگ زیادہ داخل ہو جائیں۔ اور آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں، جس مسلک میں سہولیات ہوتی ہیں لوگوں کی رغبت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر عام چھٹی دے دی جائے کہ لڑکا لڑکی 10 منٹ کے لیے رائے کر لیں تو ان کا نکاح ہو گیا، تو نوجوان نسل کا کیا بنے گا؟ لوگ جائیں گے کوئی نہ۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ ہمارے مسلک میں زکوٰۃ کوئی نہیں ہے تو ہر کسی نے کہنا اپنا مال بچاؤ۔ میری بات نہیں سمجھ گئے؟ اسی طرح اس پارٹی میں لوگ جلدی زیادہ شامل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں جناب بتا رہا ہوں آپ کو کہ حضور نے فرض کے علاوہ، واجب کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھی، تو لوگ کہیں گے اس کی بات مانو، ہمیں کیا ضرورت ہے 17 رکعتیں پڑھنے کی، 10 رکعتیں ہم پہ وافر ڈال دی انہوں نے، ہمیں 7 رکعتیں پڑھ کے 4 فرض پڑھیں اور 3 وتر پڑھیں تو گھر کو آ جائے۔ تو ہم اسے بولتے ہیں ترقی۔ ایک ہوتی ترقی، ایک ہوتی تنزلی۔ تنزلی کیا ہوتی ہے؟ نیچے کی طرف جانا۔ ترقی کیا ہوتی ہے؟ اوپر کی طرف جانا۔ اب اس کو ترقی بولیں گے یا تنزلی بولیں گے؟ شیطان انسان کا، بالخصوص مسلمان کا ازلی دشمن ہے۔ یہ آہستہ آہستہ اس نے آپ کی سنتیں چھڑائیں، نفل چھڑائیں، نفلوں سے شروع ہوتا ہے، نوافل کے بعد یہ سنتیں چھڑائیں۔ پریشان نہ ہو، ایسا ایسا فرضوں سے بھی ہاتھ دھو کے بیٹھ جاؤ۔ یاد نہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب مال آیا، دولت آئی، بعض نے کہا کہ سالبہ بن حاتب کے متعلق تھا، تو حضور نے فرمایا تیرے لیے اچھی نہیں ہے دولت، تو جاندی کر۔ اس نے کہا نہیں، آپ دعا کر دیں۔ آہستہ 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 وہ اب ہر نماز پہ حاضر ہونے والا، پھر فجر پہ آ گیا، ٹھیک ہے، اب مسنگ شروع ہوگی، فجر پہ پھر جمعہ پہ آ گیا، جمعہ پہ پھر عید پہ آ گیا، پھر عید سے بھی گیا۔ تو یہ ایک انداز ہے انسان کو، مسلمان کو شیطان کے بہکانے کا، آہستہ آہستہ۔ اس لیے یہ بات اس لیے ضمن عرض کر رہا ہوں، آپ کیونکہ آج کل یہ 2 چیزیں بہت لازم ہے، چائنا کی موٹر سائیکل اور ٹچ موبائل ہر بندے کے پاس ہے۔ اب سنتے ہیں جدید قسم کے، نئے نویلے قسم کے، جناب وہ اباس قسم کے لوگ جو وہ کتابیں اٹھا کے فیس بک پہ بیٹھ جاتے ہیں، یوٹیوب پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ میں نے خود سنا ہے، لوگوں کو یہ درس دے رہے ہیں
لوگوں کو یہ درس دے رہے ہیں کہ نفل نماز رسول اللہ سے ثابت ہی کوئی نہیں ہے اور یہ ایک فضول عبادت ہے معاذ اللہ. یہ لفظ جو ہے یہ ہمارے سوشل میڈیا پہ کہے جاتے ہیں اور آپ کی محبت کا عالم یہ ہے کہ آپ لوگ بڑے پیار سے سنتے رہتے ہیں اور جو اس طرح کی نیگیٹو بات کرتا ہے اس کی بات کو زیادہ سنتے ہیں. تو پھر یہ کہتے ہیں بعض ہمارے زیادہ پڑھے لکھے عیسائیوں سے یہود و نصارہ سے متاثر لوگوں کہتے ہیں دین تو ایس بندے دس ہے سانو تو مولویاں میں پڑھ نہیں پائی رکھے. اب کل یہ بندہ کوئی اور بات کر دے گا امت کی کتنی 14 صدیاں وہ فضول بات کرتی نہیں. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا حضور نے فرمایا جس شخص کی فرض نمازوں میں کوتاہی ہو جائے گی اللہ اس کے کھاتے میں نفل نماز ڈال دے گا. پر جناب نفل نماز کب رب ذوالجلال ڈالے گا؟ جب نفل نماز دنیا میں پڑھی ہوگی. اگر دنیا میں آپ نے نفل نماز پڑھی ہی کوئی نہ ہوگی تو رب ذوالجلال تمہارے کھاتے میں نہیں ڈالے گا. دنیا میں آپ کو چیختے رہے پکارتے رہے نفل نماز حضور سے ثابت ہی کوئی نہیں معاذ اللہ یہ فضول عبادت. اب رب ذوالجلال فرشتوں کو بلائے گا اللہ فرمائے گا اس کا نامہ اعمال لاؤ. فرشتے عرض کریں گے یا اللہ فرضوں میں بڑی کوتاہی ہے یہ نماز میں سستی کرتا تھا. اللہ فرمائے گا اس کی نفل نمازوں کو اس کے کھاتے میں ڈال دو فرضوں کے کھاتے میں. فرشتے عرض کریں گے رب ذوالجلال اس نے نفل پڑھا ہی کوئی نہیں کیونکہ یہ فضول عبادت کے. اللہ فرمائے گا چلو پھر لے جاؤ اس کو. اب وہ زمانہ یاد آئے گا دنیا والا کہ کاش ہم بھی نفل پڑھ لیتے. اور یاد رہے نوافل کی قبولیت فرائض کے بعد ہوتی ہے یہ نہیں کہ آپ فرائض سے نفل پڑھتے رہے نفل پڑھتے رہے. مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کی فرض نمازوں میں کوتاہی ہوگی اللہ اس کے نفل قبول نہیں فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا کتنی مرتبہ ہاتھ دھونے ہیں جی 3. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں ایک مرتبہ اپنے اعضاء کو دھونے والا ایک مرتبہ ایک ثواب پائے گا 2 مرتبہ دھونے والا دگنا ثواب پائے گا. اور حضور فرماتے ہیں جس نے اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک اپنے پاؤں کو 3 مرتبہ دھویا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ میرا اور اگلے نبیوں کا وضو ہے. انبیاء کرام علیہ السلام پتہ یہ چلا جب نبی وضو فرماتے تھے اپنے ہاتھوں کو ایک تو یہ ثابت ہوا کہ یہ سارے نبیوں کے لیے عبادت ہے. حضور نے فرمایا کہ اگلے نبی بھی اپنے ہاتھوں کو اپنے پاؤں کو اپنے چہروں کو 3 مرتبہ دھوتے تھے. فرمایا یہ میرا وضو ہے. اسی لیے الحمدللہ ہمیں ناز ہے اس بات پہ ہم جو وضو کرتے ہیں یہ وہ وضو ہے جو نبیوں نے کیا جو ولیوں نے کیا جو میرے مصطفیٰ کے صحابہ کرام نے کیا. اور میرے سونے نبی فرماتے ہیں حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے سنا حضور نے فرمایا تم میں سے جو کوئی وضو کرے کامل وضو کرے پھر پڑھے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. حضور نے فرمایا میرے رب کی جنت کے 8 دروازے ہیں 8 دروازے ہیں رب ذوالجلال کی جنت کے. حضور فرماتے ہیں اللہ رب العزت قیامت کا دن ہوگا رب فرمائے گا فرشتوں کو سارے کھول دو جس سے جی چاہے یہ اس سے داخل.
جہاں سے اس کا دل کرے اسے اسی دروازہ جنت سے اندر داخل ہونے دو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جہاں سے اس کا دل کرے اسے داخل ہونے دو۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص وضو پر وضو کرے اس کے لیے 10 نیکی۔ وضو ہے نا آپ کا تو پھر جا کے وضو کر لے، لیکن یہ وضو پہ وضو کرنا یہ مقتدیوں کے لیے ہے، خطیب امام کے لیے نہیں ہے۔ مثلا اگر امام صاحب دوبارہ وضو کر لیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بول نہیں رہے۔ آپ کے سامنے امام صاحب بیٹھے، ابھی نماز میں تاخیر ہے یعنی وقت پڑا ہے، وہ گئے خیالہ میں جا کے دوبارہ وضو کر لیں تو آپ کیا کہیں گے؟ تسا یہ گل کرنی ہے بھئی لگتا ہے آج مولوی صاحب ختم صاحب ماشاءاللہ مال شال چنگا کھا کے آئے وضو نہیں پہ ٹکتا، تے جی خطیب چلا جاوے خدا نہ خواستہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ پورے شہر میں بھوچال آ جائے گا، فلاں مسجد کے خطیب صاحب جو ہے ان کا وضو، اور پھر آپ حضرات نے پیچھے گزرنے بھی نہیں دینا۔ سنیے طریقہ، وضو ٹوٹ جائے اس طرح خطیب امام جو ہے وہ رکھے ہاتھ، ٹھیک ہے، تو نمازیوں کو چاہیے کہ وہ رستہ دے دیں۔ اب خدا نہ خاصہ خطیب صاحب گزرنے لگے ہیں تو نمازی تو اور انہوں نہیں لگن دینا، یہ راہ لگن دینا، تو اس چیز کا لحاظ رکھنا، خیال رکھنا بڑا ضروری ہے۔ اگر کسی بندے کا وضو ٹوٹ جائے وہ گزرنے لگے تو آپ اس کو رستہ دیں۔ اس نے ناک پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ جناب میرا وضو برخاست ہو چکا ہے تو مجھے رستہ دیں، ضد نہ کریں وہاں پہ، اور اس کے لیے کوئی برا گمان ذہن میں مت لائیں۔ تو یہ مسئلہ ہے آپ حضرات کے لیے کہ آپ اٹھیں جائیں، یار یہ ایکو کم کرو یار بیٹا، کوئی سمجھ نہیں آتی بات، ایکو کم کرو، بند کر دو ایکو۔ وضو پر وضو کرنا یہ بڑے ہی اجر کا کام ہے کہ آپ کا باقاعدہ وضو ہے تو اس کے بعد آپ سمجھیں یار ٹائم ہے میرے پاس، میں ذرا وضو پہ وضو نہ کر، تو وضو پر وضو کرنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص وضو پر وضو کرے اس کے لیے 10 نیکیاں اضافی لکھی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، بڑی خوبصورت حدیث پاک آ گئی، بہت پیارا۔ کیا شان ہے وضو کرنے والے کی، اور وضو کی پابندی کرنے والے کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ ابن خزیمہ اپنی صحیح میں عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن صبح سویرے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے مؤذن کو بلایا۔ کون؟ حضرت مؤذن اسلام کو بلایا، حضور نے کہا بلال ادھر آؤ۔ جناب بلال حاضر خدمت ہوئے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اے بلال ایک بات کا دے جواب۔ عرض کی یا رسول اللہ پوچھے کیا بات، کیا سوال آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، میں جواب دوں گا اللہ کے موقع۔ اے بلال جب میں جنت میں گیا میں نے اپنا قدم جنت میں رکھا تو آگے جناب تسی پھر دے سو، تسی اگے اگے تے میں توڑے پیچھے۔ اب یہاں پہ یہ بتائیے مقام نبی کا زیادہ ہے یا بلال کا؟ بھئی بلال کو شان ملی تو کس کی وجہ سے؟ حضور کی وجہ سے ملی نا، تو اس لیے بعض لوگوں کو نا بڑی غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ تو حضرت بلال سے حضور نے فرمایا کہ بلال میں جب جنت میں گیا تو مجھ سے آگے آگے تھا، اے بلال یہ تو بتا تو کرتا کیا ہے، اے
ایسا کون سا عمل کرتا ہے کہ رب ذوالجلال نے تجھے میرے آگے آگے میں پیچھے آقا پیچھے غلام آگے. بلال عمل کیا کرتا ہے؟ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ حضور کے ذہن مبارک میں یہ بات تھی کہ اگر بندہ کوئی مقام پائے تو عمل کی بنا پر. اے بلال یہ تو بتا تیرے قدموں کی آہٹ جو مجھے سنائی دیتی تھی آگے آگے کون سے ایسے وظیفے پڑھتا ہے، کون سا ایسا کام کرتا ہے کہ تو جنت میں مجھ سے آگے آگے جا. اے بلال رات جنت میں میں گیا تیرے پاؤں کی آہٹ اپنے آگے پائی. حضرت بلال نے عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، جب میں اذان کہتا اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیتا، اور یا رسول اللہ جب بھی کبھی میرا وضو ٹوٹتا تو فوراً وضو کر لیتا. دیکھیے یہ عمل ہے، جب میرا وضو ٹوٹتا تو فوراً میں کیا کرتا؟ وضو کر لیتا. پتہ یہ چلا جناب والا اگر وضو ٹوٹے فوراً وضو. اب یہ نماز کی بات نہیں ہو رہی، نماز کی بات کی ہو رہی. جب بھی وضو ٹوٹے تو فوراً وضو کرنا یہ بلال کی سنت ہے، یہ بلال کی سنت ہے اور جنت میں داخلے کا سبب. حضور نے فرمایا میرے بلال رب نے دیا ہے تجھے کیا مقام، اس عمل کی بنا پہ بلال کو رب ذوالجلال نے مصطفیٰ سے جنت میں پہلے داخل فرمایا. دنیا والوں کو بتایا کہ یہ بھی ساری میرے مصطفیٰ کے قدموں کی خیرات ہے. جس نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا اگر بلال کلمہ نہ پڑھتا تو جنت میں بلال کو کون جانے. حرام اس پہ ہو جائے نارے جہنم بڑے صدق کے دل سے جو کلمہ تمہارا، اور قیامت میں چھوٹیں گے سستے وہ تاجر خریدا جنہوں نے ہے سودا تمہارا. اے بلال کرتا کیا ہے؟ حضرت بلال نے قیامت تک آنے والے مصطفیٰ کے غلاموں کو پیغام دیا اگر جنت جانا چاہتے ہو تو جب بھی وضو ٹوٹے وضو کر لیا کرو. مصطفیٰ کے تصدق رب ذوالجلال تمہیں جنت عطا فرمائے. یہ ایک ایسا عمل ہے کہ وضو ٹوٹے پھر آپ فوراً وضو کر لیں. تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ بلال کو یہ شان حاصل ہے. بلال نے اس کے یا رسول. اب بلال کو بھی یہ پتہ ہے کہ میں ایسے بہت سارے عمل کرتا ہوں لیکن ایک عمل ایسا ہے جو میری نظر میں ہے، جو مجھے یاد ہے کہ جب وضو ٹوٹے تو فوراً میں وضو کر لیتا ہوں. وضو ٹوٹتے وقت فوراً وضو کر لینا یہ جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے جنت میں داخلے کا سبب، اور پھر وہ بھی انفرادی حیثیت سے کہ حضور سے آگے آگے. حضرت بلال حضور سے آگے آگے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے بسم اللہ نہ پڑھی اس کا وضو نہیں، یعنی وضو کامل نہیں مراد یہ. تو وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف جو ہے وہ پڑھنا ضروری ہے کامل وضو کرنا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی آپ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بسم اللہ کہہ کے وضو کیا سر سے پاؤں تک اس کا سارا بدن پاک ہو، حد سے اصغر جو ہے وہ دور ہو، سارا بدن پاک ہوگا. جس نے بغیر بسم اللہ وضو کیا اس کا اتنا ہی بدن پاک ہوگا جتنے پر پانی گزرا. اس لیے وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی چاہیے. ایک بھائی نے مجھے فون کیا کہ جی ہم کلمہ شریف پڑھتے ہیں، بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں،
تو پانی جو ہے وہ نالیوں میں جاتا ہے، کیا کریں؟ میں نے کہا اچھی بات ہے، آپ ایسے کریں، اپنے گھر میں ایک بہت بڑا گڑھا بنا لیں، ٹھیک ہے، 1.5 مرلے کا گھر ہو تو آدھے مرلے میں آپ گڑھا بنا لیں، اس میں پانی ڈالیں۔ پھر دیکھیں بات یہ ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پہ انسان کا اختیار نہیں۔ اب جو گاؤں میں رہنے والا ہے وہ تو چلا جائے گا جناب، وہ ہر وضو جا کے وہ لوگوں کی کھیتیاں لوگوں کی کھیتیوں میں جا کے وضو کرے، ادھر بیٹھ کے کر لے وضو، ادھر بیٹھ کے۔ اب شہر والا بندہ کدھر جائے؟ کلمہ پڑھنے سے، کلمہ کس جگہ پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، کس حالت میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، ساری چیزوں کو دیکھنا ہے۔ اب کلمہ پڑھنے کی ممانعت ہے واش روم کے اندر، تو ہمارے بہت سارے حضرات آج بھی واش روم میں نہانے لگے تو لا الہ الا اللہ ہو محمد رسول، ابھی تک ہو ہی نہیں ٹھیک ہوئی۔ یہ ہو نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہو، جو ہو پڑھ رہا ہوں نا سمجھ جانا یہ بے وقوف ہے۔ پڑھیں ایک مرتبہ، لا الہ الا اللہ ہو نہیں کہنا، ہو کا کیا مطلب ہے؟ ہو کیا مطلب؟ یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا، تو لا الہ الا اللہ ہو پڑھتے۔ کلمہ شریف اگر آپ ننگے ہو کے پڑھ رہے ہو تو جائز نہیں، لیکن وضو کے لیے بیٹھے تو وضو کی کتنی دعائیں ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ اب ان دعاؤں میں اللہ رسول کا نام نہیں آتا، آیات قرآنیہ ان دعاؤں کے اندر موجود نہیں ہے، تو پھر میرے مصطفیٰ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ پانی کدھر جائے گا؟ اتنے باریک بین نہ بنا کریں، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ لیں۔ اب یہ 4 اس کے فرض جو ہے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ چہرے کو دھونا، ٹھیک ہے، 4 فرض یاد رکھ لیں ہم۔ چہرے کو دھونا ایک فرض ہے، ہاتھوں کو کونیاں تک دھونا دوسرا فرض ہے، تیسرا ہے سر کا، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ مسح اور غسل میں فرق ہے، سر کو دھونا نہیں ہے، کیا کرنا ہے؟ مسح کرنا ہے۔ بعض ہمارے دوست ابھی تک بھی یہ حرکت کرتے ہیں، پانی ہاتھوں سے لگایا نا اس کو پہلے اس طرح ان کو چوما پانی کو ہاتھوں سے، اب یہ پانی ہو گیا مستعمل، اب اس سے مسح نہیں ہوگا۔ چومنا نہیں میرے بھائی، پانی کو نہیں چومنا، پانی لگایا نا اپنے ہاتھوں کو سر کا مسح کرنے کے لیے تو اس میں پانی کو نہیں چومنا، یہ نہیں کر رہا، یہ استعمال ہو گیا، مستعمل ہو گیا، اور مستعمل پانی سے طہارت حاصل ہے نہیں ہوتی۔ ڈائریکٹ ہی آپ پانی جھاڑ کے ہاتھوں سے لگا کے اس طرح مسح جو ہے وہ فرمائے۔ کتنے ہوگا؟ 3 فرض۔ اور چوتھا فرض کیا ہے؟ ٹخنو سمیت، ٹکنی سمیت پاؤں کو دھونا۔ یہ 4 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے فرض جو ہے وہ بیان فرمایا اللہ رب العزت نے۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے۔ دوسرا یہ بات ذہن میں ذہن نشین ہے کہ بعض حضرات نا وضو کرتے وقت جو ہے وہ داڑھی شریف کے خلال میں آ کے تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ سیدھا سیدھا مسئلہ میں عرض کر رہا ہوں، داڑھی شریف اگر گھنی ہے، گھاٹی ہے، اس میں خلال کریں، اور اگر گھنی نہیں ہے تو جو نیچے چمڑا ہے نا جلد وہاں تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اب یہ بھی جدید تحقیق ہے کہ داڑھی جو ہے یہ بھی اگر بڑی ہے تو وہ بھی کینچی مروا دو۔ ایک بہت بڑے حضرت تھے، ان سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کی داڑھی پوری تھی آپ نے چھوٹی کیوں کی؟ انہوں نے کہا بس جلدی تھی، کہیں جانا تھا، حجام کو گاڑی میں بٹھایا ہیں اور سپیڈ بریکر سے گاڑی گزری تو وہ سیٹ کرتا آ رہا تو کینچی اوپر چلی۔ بندہ جھوٹ بھی بولے تو کوئی سور کا، بھلا ایسا بھی کبھی ہوا؟ داڑھی شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت مولا علی کی کتنی تھی تو علی کے ماننے والوں کی کتنی ہوتی؟ یہ غور کرتے رہیے اس بات پہ۔ علی کے نعرے لگانے والوں کی کتنی اور علی کی کتنی؟ سارا سینہ میرے مولا کائنات کا داڑھی شریف سے بھرا ہوا تھا۔ یا یار رکھ لے یا جان رکھ لے، دین تے دنیا تلوار ہے، ایک میان چ دوویں نہیں آندیاں سونیا۔ تو کیا میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پیچھے میں شعر دیکھ رہا تھا، ایک تو مصیبت یہ ہے کہ وہ شعر پورا مجھے یاد نہیں ہوتا۔ آ سجنا جے تو سجنا تے بن سجنا تو نہیں سجنا،
آئے ہائے، غور نہیں کیا آپ نے. آ سجنا جے تو سجنا، آ سجنا جے تو سجن ہے پر جے سجنا چاہنا ہے تے مڑ آ سجنا جے تو سجنا، بن سجنا تو نہیں سجنا. ایک اور مقام پر 3 مہینے خلقت رجی ویخ یوسف کے نانی، تے جنہ میرا عربی ڈٹھا اور رج گے دوئی جہانی. مصطفیٰ سے یاری لگائی ہے نا تو سجا لو یاری سنت کو بھی اپنے چہرے کو. سمجھدار بڑے، آپ کے پاس دلائل بھی بڑے ہوں گے، فلاں نے یہ کہا فلاں، جو مرضی کہتا رہے. 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول کی سنت ہے. ہم تو اس لیے سجا کے رکھتے ہیں، اللہ کے نبیوں کی سنت ہے. اللہ اسی کے توسل ہماری بھی بخشش فرما دے گا. یہ تسی ہوں دلائل ہی پیش کرنا شروع کر دیتے بنی، پہلے تحقیقاں اور سن دے ہوں تحقیقاں بدل گئیں نو، لہذا 4 وال بھی رکھ لو. ایڈا ظلم نہ کرو یار. تو انو ویکھتے جن نے بھی کٹائی ہو تواڈے کھاتے چ اللہ دے فضل اللہ. سمجھ آئی کوئی نہ؟ تو علی کے ماننے والوں کی داڑھی کتنی ہے، سنت کتنی ہے، اور علی کی کتنی تھی. غور کریں، علی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ چھوٹی بھی رکھی جا سکتی ہے. تو حسن ہے اسلام کا بھی اس میں اور انسان کا بھی اس سنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ کی داڑھی گھنی ہے تو آپ کیا کریں؟ حلال کریں. گھنی گھاٹی داڑھی ہے. اور اگر گھاٹی نہیں ہے، گھنی نہیں ہے آپ کی، یعنی گھنی داڑھی کی فقہاء یہ تعریف کرتے ہیں کہ ایسے جلد جہاں سے نیچے نظر آ رہی ہو. اگر نظر نہیں آ رہی جلد تو پھر کیا کرنا ہے؟ جلد صرف خلال کرنا ہے. اگر جلد نظر آ رہی ہے تو پھر آپ نے جلد کو بھی اندر سے دھونا ہے. اس لیے گھنی داڑھی رکھنے والوں کو اتنی محنت نہیں کرنی چاہیے، شریعت نے اس کی اجازت جو ہوتی ہے. یہ مونچھوں کا مسئلہ جو ہے یہ ذرا ذہن نشین رہے کہ ہمارے بہت سارے دوست جو ہیں اس معاملے میں بڑے بے ضرر ہیں اور کوئی خیال نہیں رکھتے کہ مونچھیں آپ کی یہ جو ہوتے ہیں نا تری والا حصہ، اس سے نیچے آئیں تو مکروہ ہے. ایک کینچی اپنے پاس گھر لے، کتنے کی کینچی آتی؟ 50 روپے کی آ جائے گی، 100 روپے کی آ جائے گی. اگر آپ حجام کے پاس نہیں جا سکتے، یہ کتنی یہ بری بات، مکروہ ہے. آپ کھانا کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، وہ سارے بال جو ہیں وہ آپ کے پانی کے اندر جو لگے. حضور نے فرمایا یہ مکروہ ہے. چھوٹا رکھیں، اور یہ تری والے حصے سے اگر مونچھیں رکھنے کا آپ کو شوق ہے ماشاءاللہ، اور ویسے بھی حدیث پاک میں ہے کہ مونچھیں بڑھانا، داڑھی کٹانا یہ یہودیوں کے طریقہ ہے. ہم مسلمان ہیں کہ یہودی ہیں؟ سیانے تسی بڑے ہو، میں نے پتہ ہے سارے، میں تو سارے سیانے تے ہر بندہ دوجے تو سیانا ہے. لیکن آپ سیانے اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک مصطفیٰ کی ذات کو فالو نہ کریں، جن کی وجہ سے میں یہ شان عزتیں اور عظمتیں ملی ہیں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہودیوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مونچھیں بڑھاتے ہیں، داڑھی کٹاتے ہیں. مسلمان کیا کرتے ہیں؟ داڑھی بڑھاتے ہیں، مونچھیں کٹاتے ہیں. انہاں تو ہاتھ تھوڑا رکھا کرو. اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آپ بالکل چٹم کروا دیں، یہ نہیں. یہ تری والا حصہ جو ہے اس کو ننگا رکھیں. تو فرمایا اگر جس کی تری والا حصہ جو ہے وہ ڈھمپا ہوا ہو تو مونچھیں اٹھا کے نیچے سے چہرہ ہونٹ دھوئے گا نا اچھی طرح تسلی سے، تب اس کا وضو ہوگا، ورنہ اس کا وضو نہیں ہوگا. تو اس حجامت کا بالخصوص جو ہے وہ خیال رکھا کریں. اور جس عضو کو کا مسح کرنے کا حکم ہے، یعنی سر کا مسح، اس کو دھونا یہ جائز نہیں ہے. وضو کی بڑی شان ہے، کوشش کریں کہ ہر وقت باوضو رہے. اور اگر دوران وضو کی حالت میں موت آ جائے تو بڑے خوش قسمت. میرے مصطفیٰ نے فرمایا نا پہلی حدیث پاک جو میں نے پڑھی کہ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، وضو کرنے والے، اس کی پابندی کرنے والوں کے اعضائے وضو جو ہے وہ کیا ہوں گے؟ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے. مصطفیٰ والوں کے انداز
نرالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے انشاءاللہ وضو کی پابندی کرنے والے کے چہرے اعضائے وضو قیامت کے دن چمک رہے ہیں اور یہ جنتیوں کی علامت ہوگی. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.